عزیزوں، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے کو ہے بہت چھوٹا سا ٹاپک، بہت عام سی بات ہے لیکن خاص بات، چھوٹی سی عام سی بات ہے لیکن خداوند جو ہے کچھ خاص سکھانے کو ہے، خداوند کچھ خاص ہمیں بتانے کو ہے، جن چیزوں کو لے کر ہم پریشان ہوتے ہیں، اسپیشلی جو گروئنگ ایج بچے ہیں ان مدرس کے لیے جو اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر پریشان ہیں، جو نوجوان ٹین ایج بچوں کی تربیت کو لے کر پریشان ہیں۔ کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم دیکھیں گے کلام کی روشنی میں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب ہے اور 33 آیت۔ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ کلام خدا سکھاتا ہے، یہ میں نہیں بلکہ خدا کا کلام سکھا رہا ہے کہ بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ جب آپ کے بچے جوان ہونے پر ہیں، جب آپ کے بچے سر اٹھا چکے تو اس بات پر خاص نظر رکھیں کہ ان کی دوستیاں کیسی ہیں، وہ کس طرح کا اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، وہ کس طرح کی یاری دوستی پسند کرتے ہیں۔ کلام کی روشنی میں ہم سب سے پہلے جوان بیٹیوں کے بارے میں سیکھیں، کلام خدا کیسے سکھاتا ہے۔ دینا کی زندگی کو دیکھیں، 12 بھائیوں کی بہن، ایک اکلوتی بہن، کیا ہوا؟ سہیلیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے گئی، نئے شہر میں آئی، کیا کیا؟ جلدی سے جا کر دوستی بنائی، جلدی سے جا کر سہیلیوں کے ساتھ دیکھیں کہ نئی جگہ کیسی ہے، نئی جگہ میں کیا کچھ ہے، چل کر ذرا دنیا کے رنگوں کو دیکھیں۔ تو کیا ہوا؟ اس کی عزت جاتی رہی۔ کیا ہوا؟ جلد بازی میں اس سے غلطی ہو گئی۔ کبھی بھی جوان بیٹیاں ماں باپ کو انفارم کیے بغیر کبھی بھی نئی دوستیاں مت بنائیں۔ سب سے بہترین دوست ماں ہے، سب سے بہترین دوست آپ کی بہن ہے۔ جب بھی کبھی نئی دوستی بنائیں، سب سے پہلے دعا میں رکھیں۔ وہ کہ آپ جوان ہیں، گو آپ جیسے بھی اپنے اندر حکمت رکھتے ہیں لیکن خداوند سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ خداوند سے ہمیشہ حکمت کو مانگے کہ اے خداوند جو بھی میری زندگی میں دوست آئے، جو بھی میری زندگی میں کوئی بھی نئی شخصیت آئے، خداوند وہ تیری مرضی کے مطابق، چاہے وہ میری سکول کی کوئی دوست ہو، چاہے وہ میری گھر کی کوئی دوست ہو، چاہے وہ میری کزن، جیسے بھی کوئی زندگی میں آپ کے آئے، ہمیشہ خداوند سے حکمت کو مانگے اور اپنی روحانی آنکھوں کو کھلا رکھے۔ کبھی بھی اپنے اندر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اپنے اندر بیداری کو رکھے، کبھی بھی سوئے مت، روحانی طور پر سوئے مت رہیں، ہمیشہ بیدار رہیں۔ آپ مسیحی لوگ ہیں، آپ مسیحی قوم کی بیٹیاں، مسیح کا فخر ہے، ہمیشہ اپنے اندر بیداری رکھیں۔ دینا کی طرح کبھی بھی جلد بازی مت کریں، کبھی بھی اپنے قدم جو ہے وہ فوراً سے مت بڑھائیں، ایک ایک قدم پھونک کر رکھیں، کیونکہ آپ مسیح کی بیٹیاں ہیں، آپ مسیحی لوگ ہیں۔ سمسون کو دیکھیں گے، سمسون نے کیا کیا؟ جلد بازی کی، 2 قدم اس نے دوستی کی طرف بڑھا دی۔ کیا ہوا؟ جوانی کے زوروں پر تھا، پیٹ سے ہی خداوند کا نذیر تھا، پیٹ سے ہی خداوند کا چنیدہ تھا۔ اس کی ماں کو کہا گیا کوئی نشے کی چیز مت لینا تاکہ پیدا ہونے والے بچے پر اثر نہ کرے، کیونکہ وہ کیا تھا؟ خدا کا نذیر تھا، نظر کیا ہوا تھا، خداوند کا پسندیدہ تھا۔ پیٹ سے جس کو چنا گیا وہ اہم شخصیت ہے۔ جب اس کو پیٹ سے چنا گیا تو اس کے لیے کلام ہوا، اور اس کے جو ماں اور خدا کے درمیان عہد تھا، اس میں ایک خاص طاقت تھی۔
وہ گدھے کے چمڑے کی ہڈی سے 1000 دشمنوں کو نیست کر دیتا. وہ جوانی کے زوروں پر تھا، وہ اپنے بازوؤں کے زور سے بلڈنگز کو گرا دیتا تھا. اس میں اتنی طاقت خداوند کی طرف سے تھی. لیکن کیا ہوا؟ غلط دوستی کے چکر میں آج نوجوان بیٹے جو اس میسج کو آن لائن سنے، جو اس میسج کو سوشل میڈیا کے ذریعے سنے، وہ اس بات کی طرف خاص توجہ رکھے. ابلیس کا پہلا ہتھیار عورت ہے. کبھی بھی عورت کے چکر میں مت آئے، کبھی بھی بہلاوے پھسلاوے میں آ کر اپنی برکت کو مت جانے دے ہاتھ سے. خداوند نے آپ کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. خداوند نے آپ کو جوان کیا ہے، آپ کو زور دیا ہے تو کسی مقصد کے لیے دیا ہے. عورتوں کے پیچھے کبھی زندگی کو برباد مت کریں. دوسرا اور خوبصورت ہتھیار پیسہ ہے. وہ پیسہ پھینکتا ہے کہ مسیحی جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہٹ جائے، اپنے ایمان سے ہٹ جائے. کبھی بھی اس کے دوسرے وار پر بھی اپنے آپ کو ڈھا مت دیں، کیونکہ آپ مسیحی ہیں، آپ زوراور ہیں. خداوند کا آپ کو بھیجنے کا، آپ کو چننے کا خاص پلان ہے. وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو کمزور ہونے نہیں دیتا، وہ کبھی بھی ٹکڑوں پر نہیں پلنے دیتا. وہ فرماتا ہے، کلام خدا میں لکھا ہے، میں نے کبھی بھی صادق کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. وہ آپ کو کبھی محتاج رہنے ہی نہیں دے گا. اس کو چن لیں. ساری دنیا کی چیزیں آپ کے پیچھے ہوں، صرف خدا کے پیچھے ہو جائیں. دیکھیں خدا کا کیا پلان ہے. پھر ہم دیکھیں گے سلیمان کی زندگی، بزرگ سلیمان کی زندگی. اس سے بڑھ کر کسی کے پاس پیسہ نہیں، اس سے بڑھ کر کسی کے پاس حکمت نہیں، اس سے بڑھ کر کسی کے پاس شہرت نہیں. لوگ دور سے اس کی حکمت کی باتوں کو سننے کے لیے آتے تھے. لوگ دور سے چوک در چوک اس سے مشورت کے لیے آتے، اس کی باتوں کو سننے. جو کسی سے فیصلہ نہیں ہوتا تھا بزرگ سلیمان کے پاس لاتے. خدا نے اس کو اتنی حکمت دی، اتنا نواز دیا. جب اس نے ہیکل بنائی تو سونے چاندی مختلف طرح کے مہنگے بیش قیمت پتھر یوز ہوئے. اس نے اپنا بیسٹ اپنے خدا کو دے دیا. تو کیا ہوا؟ آخر میں آ کر صرف بری سنگت کے چکر میں وہ ساری زندگی خدا کے ساتھ چلتا رہا، وفاداری کرتا رہا. لیکن اینڈ میں آ کر بیویوں کی صورت میں، ساتھی جو خدا نے بنائے ہوتے ہیں ان کی صورت میں اس پر کیا ہوا؟ اس کی ساری روحانیت برباد ہو گئی. اس کی ساری روحانیت جو ہے وہ اینڈ خراب ہو گیا. بعض اوقات جو ہے آغاز ہمارا پرجوش ہوتا ہے، آغاز ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ولولے اور جوش کے ساتھ نکل جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے قائم رہنا ہے، اڑے اور کھڑے رہنا ہے اپنی برکت پر، اپنے اس عہد پر. لیکن کیا ہوا؟ بری سنگت کے چکر میں انجام برا ہو گیا. پھر ہم دیکھیں گے حنانیہ اور سفیرہ کی زندگی. جب رسولی خدمت پرجوش طریقے سے عروج پر تھی، پیک پر تھی، تو لوگ کیا ہوتا؟ جائیدادیں بیچتے، اپنے سب کچھ بیچتے اور لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھتے، تاکہ جو بشارت کا کام ہے، جو خوشخبری کا کام ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کسی کی محتاجی نہ آئے. لیکن کیا ہوا؟ حنانیہ سفیرہ نے جائیداد بیچی. ان سے پوچھا گیا، شوہر سے الگ پوچھا گیا کہ کچھ رکھا تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں. عورت کو بھی موقع ملا، الگ سے پوچھا گیا، اس نے بھی کہا نہیں. کیا ہوا؟ بری سنگت. دو لوگوں نے پلان کر لیا، دو لوگ متفق ہو گئے برائی کے لیے. کبھی بھی
जीवन साथी के साथ बुराई में साथ मत दे। अड़े और खड़े रहे अपने ईमान पर। ईमानदार शौहर के वसीला से बीवी बचाई जाएगी, बीवी के वसीला से शौहर बचाया जाएगा। अगर एक भी ईमानदार है तो वो दूसरे का साथ मत दे, बल्कि अपने ईमान पर अड़ा और खड़ा रहे, ताकि दूसरा भी आपके वसीला से बरकत पाए। हनन्याह और सफीरा की जिंदगी में क्या हुआ? शौहर गया, उसने झूठ बोला, वो मर गया। बीवी गई, उसने भी कहा नहीं नहीं ऐसा कोई बात ही नहीं, ये पूरी है। हम अपना बेस्ट अपने खुदा को नहीं देते। बुराई में भी अपने शौहर का साथ मत दे, बुराई में भी अपनी बीवी का साथ मत दे। कभी भी बीवी कहे कि नहीं अभी ये मुश्किल है, इस महीने मुश्किल होगी, हम अपना बेस्ट नहीं निकाल सकेंगे, ये तो बहुत ज्यादा निकल जाएगा, उनके पास तो पहले ही बहुत है। अजीजों, जिनको खुदा ने दिया, जिसकी सप्लाई खुदा से है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इंसान कोई कुछ करे ना करे, खुदा अपने काम को रुकने नहीं देता। क्या हुआ? दो लोगों ने मुत्तफिक होकर अपनी बरकत को खो दिया। बुरी सोहबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। वो अच्छा काम करने को निकले थे, जो कि वहां पर चल रहा था, अंजील की खुशखबरी चल रही थी, यीशु के बारे में बताया जा रहा था कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन उस बशारत के काम को रुका नहीं है वो। हनन्याह और सफीरा ने अगर कोई उसमें बदमज़गी करना चाहिए तो उसका काम नहीं रुका, आज भी चल रहा है, दुनिया के आखिर तक चलता रहेगा। फिर हम देखेंगे कि जिन्होंने बुरी सोहबत को नहीं उसका साथ दिया। यूसुफ की जिंदगी को देखें, यूसुफ ने बुरी सोहबत से इनकार किया, पोतीफर की बीवी से उसने इनकार किया, उसने अपने आप को ज़ना से 2 कदम पीछे हटाया, वो भाग गया। तो क्या हुआ? कैद से निकलते ही उसको नहीं जानता, उसको नहीं पता, लेकिन जो खुदा जिसके लिए उसने जिसकी लाज उसने रखी, वो लजा का खुदा है। उसने क्या किया? दूसरे ही दिन उसको मिस्र के आला दूसरे ओहदे पर बिठा दिया, राजाओं के संग उसने बिठा दिया, उसने बादशाहों के साथ बिठा दिया यूसुफ को। आज कभी भी मसीह का इनकार मत करें, वो आपको आपकी तंगी में से, आपकी बीमारी में से उठाकर बादशाहों के संग बिठाने को है। कभी भी उसका इनकार मत करे, बुरी सोहबत में कभी मत आए। उसने इनकार किया तो क्या हुआ? बुरी सोहबत का इनकार करने से वो दूसरे दर्जे का हाकिम बन गया मिस्र पर। ना सिर्फ वो खुद बचा काल के दौर में, बल्कि उसकी कौम भी बचाई गई, उसके लोग बचाए गए, उसके लोगों के लिए भी खुदा ने उसके वसीला से खास प्लान रखा। फिर खास शख्सियत को हम देखेंगे, मसीह यीशु, उसकी दोस्ती से देखें, उसकी दोस्ती से 11 लोगों की जिंदगी महफूज हुई। 11 शागिर्द उसके, बहुत सारे पोशीदा शागिर्द भी थे, लेकिन सारे फहरिस्त जो 12 शागिर्द जो हर वक्त साथ रहते थे, उनकी जिंदगियां बचाई गई। क्या हुआ? उन्होंने जब मसीह ने उनको पीछे बुलाया तो वो उसकी अच्छी सोहबत में उसके पीछे हो लिए। बुरी सोहबत में अगर वो रहते तो मछेरे ही रहते, बुरी सोहबत में रहते तो कालीनी बुनते रहते, बुरी सोहबत में अगर वो रहना पसंद करते तो तबीबी बने रहते, हकीमी बने रहते, बुरी सोहबत में अगर वो रहते तो टैक्स कलेक्टर ही रह जाते, महसूल ही लेते रहते। लेकिन जब उसने चुना, बेहतरीन चुनाव, जब वो पीछे बुलाया तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन 11 की जिंदगी अजीम जिंदगी है, उन 11 की जिंदगी। आज आप यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ,
उन 11 लोगों की वजह से जो डरे नहीं। बुरी संगत क्या हुआ, पैसा फेंका किसकी जिंदगी में, यहूदा अस्करियोती की जिंदगी। पैसे की संगत आई तो क्या हुआ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। क्या हुआ, पैसा आया, बाद में उसने खुदकुशी कर ली और उस खेत का नाम खूनी खेत पड़ गया। बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। अलीशा की जिंदगी को देखेंगे, अलीशा ने क्या किया, साफत का बेटा अलीशा, एलिया